السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین جل مجدہ الکریم کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، سید القونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات ذی وقار زندگی ان تمام دنوں پر، مہینوں پر، سالوں پر محیط ہے جنہیں ہم اپنی گھڑی کی مطابقت سے سیکنڈز، منٹ اور گھنٹے کر کر کے گنتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہمارے زندگی کے لمحات طے ہو رہے ہیں۔ ہم ان لمحات کو کیلکولیٹ کریں، جمع کریں یا نہ کریں، ہماری زندگی اللہ کے ہاں جتنی لکھی ہوئی ہے اس نے پورا ہو جانا ہے۔ ہمارے ہاتھ پہ گھڑی لگی ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس وقت کا تعین کرنے کے لیے موبائل فون موجود ہو یا نہ ہو، وال کلاک لگا ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو، ہمارا جو وقت اللہ کے ہاں متعین شدہ ہے اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ وقت، ہمارا یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ ساعات، یہ ان ہدایات کے مطابق گزر جائیں جو سید الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمودات کی روشنی میں عطا فرمائی ہے،
تو یہ وقت بھی ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ نیکیاں لانے کا باعث بنے گا، ورنہ وقت تو گزر ہی جائے گا۔ وقت آپ کا بھی گزر رہا ہے، آپ خوش قسمت ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو بہرہ مند کر رہے۔ وقت ان کا بھی گزر رہا ہے جن کے کانوں میں اذان کی آواز گئی، انہیں مسجد میں آنے کی ہمت اور توفیق نہیں ہوئی۔ وقت ان کا بھی گزر جانا ہے، وقت ان کا بھی گزر جانا ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے صدائے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ سنا، اور اسے سننے کے باوجود وہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہیں، کوئی سفر میں مصروف ہے، کوئی حضر میں اپنے مصروفیات میں اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے۔ وقت ان کا بھی گزر جانا ہے، لیکن کامیاب شخص وہ ہے کہ جس کا وقت اس کے مطابق گزرے جو سید کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ حضرات محترم، آپ نے آیت کریمہ سنی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس وقت کا تعین دیکھیے، رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 10 شہرا فی کتاب اللہ، 12 شہرا 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے، یہ بیان کر کے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی دین قیم ہے، یہی ثابت شدہ دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ یہ وہ مہینے ہیں جن کی حرمت کا دھیان زمانہ جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا۔ ان ایام میں لڑائی نہیں لڑی جاتی تھی، جنگیں نہیں لڑی جاتی تھیں۔ قرآن کریم کا حکم آیا لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ اور سورہ بقرہ میں 24ویں رکوع میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے، اس میں لڑنا پرہیز کرنا ہے، لڑنے سے رک جانا ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ لیکن اگر تمہارے خلاف کوئی لڑائی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، چڑھائی کرتا ہے، تو پھر اس کا جواب اسی طرح دو جس طرح اس نے تمہارے خلاف زیادتی کی، پہل نہیں کرنی۔ آج اسی مہینے میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، حدیث میں آتا ہے 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم۔ اور حدیث میں آتا ہے 4تھا مہینہ ورجب مضر بین جمادی و شعبان، وہ رجب جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں مہینہ آتا ہے، وہ بھی حرمت والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آج 1441 ہجری ہے، یہ ہمارا ہجری کا کیلنڈر ہے جس کو ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں۔ کیا اس میں اس کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ دنیا میں جو کیلنڈرز کا حساب ہے وہ کیا ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ وہ گفتگو سنیں۔ عمومی طور پر
آپ دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں، ہر کسی قوم کا اپنے اپنے حساب سے کیلنڈر جو ہے وہ چلتا ہے، اور یہ کیلنڈر عمومی طور پر یا اس دین، مذہب یا کسی تاریخ دان کی یوم ولادت سے وابستہ ہے، پیدائش کے دن سے وابستہ ہے، یا اس قوم میں ہونے والے کسی واقعہ کی، کسی ایونٹ کی شادمانی سے، مسرت سے، اس سے وابستہ اس کو کیا ہوا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں میلادی کیلنڈر چلتا ہے جس کو سنِ عیسوی کہا جاتا ہے، اور آج اس کی آپ جانتے ہیں کتنا سال ہے؟ سن 2019۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے اس کو منسوب کیا گیا۔ دنیا میں آپ کو دوسرا کیلنڈر یہودیوں کا بھی نظر آئے گا۔ یہودی اس کیلنڈر کی مناسبت اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، اس تاریخ سے لے کر یہودیوں نے اپنے کیلنڈر کی مناسبت رکھی۔ اور پھر اسی طرح بکرمی مہینے، جس کو ہم دیسی مہینے کہتے ہیں، یہ جیٹھ، ہاڑ، بیساکھ اس کو کہتے ہیں۔ راجہ بکرم جیت کی پیدائش کے موافقت سے ان مہینوں کی نسبت ہے، اور دیسی مہینوں کا سال یہ بکرمی سال کہلاتا ہے، وہ راجہ بکرم جیت جو ان کا بانی ہے وہ اس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک رومی کیلنڈر ہے۔ اہل روم نے اپنا کیلنڈر ترتیب دیا، اور وہ سکندر اعظم کی پیدائش کے دن سے اس کی نسبت کرتے ہیں۔ سکندر اعظم جس کو الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں، جو فاتح بھی بہت بڑا تھا، اس کی نسبت سے۔ تو یہ 4-5 نسبتیں یہ موجود ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا کیلنڈر وہ کسی کی پیدائش کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کسی کی وفات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیلنڈر یاد دلاتا ہے اس ظلم و جبر کو، یہ کیلنڈر یاد دلاتا ہے اس جرم و استبداد کو، یہ کیلنڈر ہماری یاد دہانی کرتا ہے، یہ سما خراشی کرتا ہے، ہمارے ذہنوں میں، قلوب میں، اذہان میں فکر پیدا کرتا ہے، یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے کیلنڈر کی ابتدا کسی کی پیدائش سے نہیں ہے، کسی کی وفات سے نہیں ہے، تمہارے کیلنڈر کی ابتدا اس ظلم کی داستان سے ہے جو مکہ میں تمام مسلمانوں نے ظلم سہا تھا اور زیادتیاں جھیلی تھیں، اور اس ظلم و زیادتی کو صبر سے جھیلا تھا۔ یہ صبر و استقلال کی ضمانت ہے ہمارا ہجری کا کیلنڈر، اور پھر جس کا آغاز محرم الحرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری کے سال سے ہوا ہے۔ یہ کیلنڈر ہے بھائیو ہمارا آغاز، ہماری تاریخ یہ ہے، ہماری نسبت یہ ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ آج کسی کو روک کر پوچھ لیں آج تاریخ کتنی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اس کو اس ہجری کے سال کا پتہ نہیں ہے کہ ہجری کا سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے۔ کوئی اہم دن آ جائیں، جس طرح محرم الحرام ہے وہ چند دن یاد رکھ لیتے ہیں، اسی طرح پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہینے کی تاریخیں 2-4 دن یاد رکھ لیتے ہیں، یا عید کے دن یاد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ عمومی طور پہ اللہ خیر کرے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس قمری کیلنڈر کو آپ دیکھیے، اگلا سوال یہ ہے کہ اس کا آغاز پھر کیسے ہوا، کس نے کیا؟ اس باقاعدہ طور پہ اس کیلنڈر کی ابتدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے بات یہ کہ محرم کو محرم کیوں کہا گیا؟
قمری مہینوں میں جس طرح آپ کو بتایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، سب کے نام اسی طرح ہی جاری ہے سوائے محرم کے۔ اس کو سفر اول کہا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سفر اول۔ جو محرم کے بعد سفر ہے نا، اس کو سفر دوم کہا کرتے تھے، اس کو سفر اول کہا کرتے تھے۔ اور پھر اس کو تبدیل کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو تبدیل کر کے اس کا نام محرم رکھا گیا، شہر اللہ رکھا گیا۔ اب اس کی فضیلت ہمارے لیے 7 مختلف جہات سے، ڈائمنشن سے ہے، اور یہ 7 پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ 7 مختلف پوائنٹس۔ پہلا نقطہ کہ اس کی ابتدا ہماری ہجری کے سال سے ہے۔ ہمارے لیے یہ فضیلت کا مقام ہے کہ ہمارے دین، ہماری شریعت، اس کا ایک بڑا ہی اہم حصہ وہ مدنی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور مدنی زندگی کا آغاز ہجرت مدینہ اس واقعے سے ہوا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج 13 نبوی میں ہجرت شروع کی تھی، نبوت کے 13ویں سال۔ نبوت کے 13ویں سال آپ نے ہجرت کا سفر باندھا ہے۔ اب 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، اور دوسری طرف سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں یمن کے علاقہ کے گورنر ہیں، جہاں پہ آج کل بڑی شورش بپا ہے اور مسلمان وہاں پہ بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کے علاقہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے توجہ دلائی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے خطوط عموماً ایسے آتے ہیں، سرکاری خطوط جن پہ تاریخ تحریر نہیں ہوتی، تو آپ اپنے طور پر ایک ایسا کیلنڈر جو ہے اس کا آغاز کریں کہ ہم ہر خط پہ، ہر تحریر پہ اپنی تاریخ جو ہے وہ لکھا کریں۔ مسلمانوں، ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، ہمیں تاریخ کا علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سے ہمارا آغاز ہے، کہاں سے چل کر کون کون سے سفر طے کر کے ہم یہاں پہ پہنچے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مشورہ دیا، حضرت علی کے ساتھ مشورہ ہوا، مشورہ دیا، صاحب میٹنگ بیٹھی، فیصلہ یہ ہوا کہ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت عقبہ کی ہے، کیونکہ یہ سیرت کا پہلو ہے، بڑا اہم پہلو، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، 2 بیعتیں ہوئی ہیں جو مدینہ سے لوگ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے۔ آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ مدینہ میں تشریف لائیں اور ساتھ ہمارے معلمین بھی بھیجیں جو مدینہ میں ہمیں دین کی باتیں سکھائیں۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ معلم بنا کے مدینہ منورہ بھیجا تھا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہے بیعت عقبہ۔ ذی الحج کا مہینہ آیا، آپ نے ذی الحج کے مہینے کے وسط میں ہجرت کا سفر شروع کیا، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد جو پہلا چاند نظر آیا وہ اس محرم کے مہینے کا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی تاریخ ہجری کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، کسی اور مہینے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہجرت کے بعد سب سے پہلا چاند کون سا نظر آیا؟ محرم کا۔ اس لیے مسلمانوں کے ہجری سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ یہ فضیلت کی پہلی وجہ ہے۔ دوسری فضیلت محرم الحرام کی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، جس میں 4 مہینے
حرمت والے ہیں۔ ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے متواتر ہیں۔ ورجب مضر بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے جسے رجب کہتے ہیں، یہ حرمت والا مہینہ۔ اور جس طرح آغاز میں آپ کو بتایا کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، جنگ نہیں لڑنی، لڑائی نہیں لڑنی، بلکہ جب اس کا ادب کیا جاتا تھا لوگ اس مہینے میں قصاص بھی نہیں لیا کرتے تھے کہ چلے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ گزر جائے، اس کے گزرنے کے بعد جو غیر حرمت والا مہینہ ہوگا بدلہ اور قصاص وہ اس میں لیں گے۔ لیکن جب حرمت کا دھیان نہیں رکھا گیا، نہ لوگوں کو علم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر میرے بھائیو صلاح الدین بھی قتل ہوگا، پھر کشمیر میں بھی ظلم ہوگا، پھر فلسطین میں بھی ظلم ہوگا۔ حالانکہ میرے بھائیوں اس کا اہتمام کرنے والے یہودی بھی تھے، اس کا اہتمام کرنے والے عیسائی بھی تھے، لیکن بدقسمتی ہے آج نہ مسلمانوں کو اپنے حرمت والے مہینوں کا پتہ ہے، نہ یہودیوں کو پتہ ہے، نہ عیسائیوں کو پتہ ہے۔ مسلمانوں کے تو قرآن میں موجود ہے، ان کی کتاب تو اصل شکل میں موجود ہے، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا، ان کو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے ہوئے کم از کم ان مہینوں کا ہی دھیان کر لینا چاہیے تھا کہ تم کتنے بے گناہوں کو اپنے ظلم و بربریت کا نشانہ بنا کے ماؤں کی گودیں اجاڑ دیتے ہو، تمہیں شرم تک نہیں آتی کہلاتے مسلمان ہو؟ یہ سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہی مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، دوسرے مسلمان پر جبر کر کے، تشدد کر کے، زیادتی کر کے، ظلم کر کے اس کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اوپر سے زخموں پہ نمک پاشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پہ تشدد ہی نہیں ہوا، یہ تو سارا جھوٹ ہے۔ یہ ساری وہ تصویر ہے جو آپ کے معاشرے کی ہے، میڈیا نے آپ کو 3-4 دن دکھائی ہے جو ابھی تک دکھا رہا ہے کہ یہ وہ گرم پکچر ہے ہمارے معاشرے کی۔ یہ ان ماننے والوں کی ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے تو دھوپ میں بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے ظلم و جبر کرتے حیا اور شرم تک نہیں آتی کہ ہمارے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو کافر ہے، وہ تو ظالم ہے، وہ تو جابر ہے، وہ تو سفاک ہے، وہ تو صفا ہے، اس نے تو کرنا ہی یہی کچھ ہے۔ ارے مسلمان، تو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھے شرم اور حیا نہیں آتی؟ نہ اس مہینے کی حرمت کی اس کا تجھے فکر ہے کہ اس کی پامالی ہو رہی ہے، نہ اس کے تقدس کا خیال ہے، نہ تجھے ویسے علم ہے کہ مسلمان کی جان کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو ان اہل السماء والارض، اگر اہل آسمان اور زمین اشترکوا فی دم امرئ مومن، ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں، لا کبہم اللہ فی النار، اللہ ان کو اوندا منہ کر کے جہنم میں گرا دے۔ یہ ایک مسلمان کے خون کی قیمت ہے جسے آج کے مسلمان نے بڑا ہلکا اور خفیف اور لائٹ سمجھا۔ میرے بھائیوں، اور ان ظالموں سے احتجاج بعد میں کر لینا، پہلے اپنے اندر سے ظلم کو ختم کرو۔ آپ محبت کے پیغام دو، آپ لوگوں کو امن کا پیغام دو، آپ کے پاس سے لوگ گزرتے ہوئے کسی خوف اور خدشے کا نہیں بلکہ امن اور سلامتی کا احساس لیں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو۔ یہ حرمت والا مہینہ جس میں قرآن نے کہا ہے لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ہم نے کیا مانا ہے قرآن کو؟ کیا سمجھ لیا قرآن کو؟ ہم نے کیا مان لیا ہے؟ یہ سارا کچھ تصویر آپ کے سامنے ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگلی بات، محرم کی تیسری فضیلت، یہ پسندیدہ مہینہ ہے۔ کیسا پسندیدہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا
کہ آپ کسی دن کی ایسے دن کی تلاش میں ہو جس کو آپ نے فضیلت دی ہو، وہ عاشورہ کے حوالے سے ہے، عاشورہ کے حوالے سے۔ کیا مطلب؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ نے ہجرت کی، صحابی بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فرأى الیہود تصوم یوم عاشوراء، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو دیکھا وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال ما هذا، آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تم عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے ہو، 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا هذا یوم صالح، یہ بڑا ہی اچھا اور بھلا دن ہے، هذا یوم، یہ ایسا دن ہے، نج اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے عاشوراء کے روز نجات دی تھی، 10 محرم کے روز نجات دی تھی۔ فصامہ موسیٰ، اس دن کا روزہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت کی، آپ نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں موسیٰ علیہ السلام سے پیار اور محبت کے اعتبار سے زیادہ حق رکھتا ہوں تم سے۔ فَصَامَهُ، آپ نے بھی عاشوراء کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس کے روزے کا حکم بھی دیا۔ اور پھر دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عشت السنة القادم، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ اور تیسری حدیث میں ہے خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ یہ تینوں باتیں سنی آپ نے، یہ توجہ طلب امر ہے۔ ساتھی پوچھتے بھی، مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کون سا روزہ رکھیں؟ روزہ رکھیں 10 محرم کا، آپ علیہ السلام کا عمل مبارک ہے، آپ نے خود روزہ رکھا، 10 کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور 9 کی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میں زندہ رہا تو ضرور رکھوں گا، لیکن آپ اگلے سال زندہ نہیں رہے، اللہ کے پاس چلے گئے، تو آپ کی خواہش ہی رہی، عملی جامہ نہیں ہو سکا۔ ہم نے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ 9 کا روزہ آپ کی خواہش سمجھ کے رکھنا ہے، 10 کا روزہ آپ کا عمل سمجھ کے رکھنا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے نا جی؟ اب اگلی بات کہ ہم محرم کو فضیلت والا مہینہ کیوں سمجھتے ہیں؟ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ابھی آپ نے عاشوراء کے روزے کی صرف بات سنی ہے اور ایک روزہ پہلے کی، اب عمومی سارا مہینہ، اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینہ کیسے فضیلت تھی؟ اس کا روزہ رکھتے تھے۔ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین روزے شہر اللہ المحرم، وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ کس مہینے کے؟ محرم کے مہینے کے۔ تو بھائیو، اس فضیلت کو سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو سمجھا، اس فضیلت کو خود اہمیت دی اور خود فرمایا کہ محرم کے مہینے کے روزے رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین روزے ہیں۔ اب اگلی فضیلت نمبر 5، پانچویں فضیلت، یہ کیسا مبارک مہینہ ہے؟ اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔
گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا، صحیح مسلم کی 1162 نمبر حدیث ہے۔ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا، عاشورہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، آپ کے 365 دنوں کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ کس وجہ سے؟ ایک روزے کی وجہ سے۔ اور نفلی عبادت کی اہمیت کو یوں سمجھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نفلی روزے کی اہمیت کے حوالے سے، کتنی اہمیت؟ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے رستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ یہ روزہ ہے۔ اس لیے بھائیو، نفلی روزہ وہ عاشورہ کا ہو، ایک دن پہلے کا ہو، اور پھر آپ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، رمضان کے بعد بڑی اہمیت ہے اس کے روزے رکھنے کی، تو بھائیو اس فضیلت کو پانے کے لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، اور یہ سوچ کر، یہ اپنے اندر سوچ اور فکر رکھ کر روزہ رکھیں کہ میں نے ایک روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ نے میرے چہرے کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دینا ہے۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، چھٹی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ محرم کا مہینہ، یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے تو سارا زمانہ ہی اللہ کا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، حدیث قدسی ہے، زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ ایک سیکنڈ ہو، ایک منٹ ہو، ایک گھنٹہ ہو، ایک گھڑی ہو، ایک دن ہو، مت کہا کریں آج دن بڑا پیڑا گزرے ہے۔ فرمایا انا الدہر، اللہ کہتے ہیں میں زمانہ ہوں، زمانے کے یہ گردش ایام یہ میرے ہاتھ میں ہے، تم اس کا مطلب مجھے گالیاں نکالتے ہو کہ دن بہت برا آ گیا ہے، یہ گھڑی بہت بری آ گئی ہے۔ کبھی مت ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالیں۔ تو بھائیو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام عند اللہ شہر اللہ، بہترین روزے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے کے ہیں۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر اللہ المحرم، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو یہ 6 فضیلتیں۔ 7ویں فضیلت کی نسبت اس کی یہ ہے، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 3 محرم 3 ہجری جون 24 میلادی کو حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے۔ کتنی محرم کو؟ 3 محرم کو نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو بھائیو، یہ فضیلت کے اور منقبت کے وہ مقام ہیں جو محرم کے حوالے سے۔ اب اس محرم کے حوالے سے لازمی بات ہے کہ ہمیں اپنے یقین، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی فکر، اپنی سوچ وہ کس اعتبار سے رکھنی چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دن وہ دن ہیں جن دنوں میں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے دوست، آپ کے اصحاب اور آپ کے وہ جانثاران جنہوں نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت ایک سوچ اپنے ذہن میں رکھی اور اسی کی ترویج کے لیے، اسی کی آبیاری کے لیے محنت کی۔ وہ تھا دین الہی کی نصرت کرنا، دین الہی کی تائید کرنا۔ وہ کن لوگوں نے کی کہ جب ہر طرف ادیان باطلہ کا سما تھا اور جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص نام لیتا تھا، کوئی شخص ان کے دین کا، شریعت کا علم تھامتا تھا، ظلم اور جبر کے پہاڑ اس پہ توڑے جاتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں تہذیب کیا، تمدن کیا، اخلاقیات کیا، سماجیات کیا، ہر چیز کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اخلاقیات کیا، کچھ بھی نہیں۔ نہ کسی کو پتہ ہے ماں کا کیا امتیاز ہے، نہ کسی کو پتہ باپ کا کیا امتیاز ہے، کیا احترام ہے۔ ہر طرف قتل و غارت تھی، ظلم تھا، جبر تھا، سفاکیت تھی، سفاہیت تھی، اور میرے بھائیوں بے حیائی تھی، شراب نوشی تھی، سود خوری تھی، غنڈہ گردی تھی۔ یہ وہ تمام معاملات اس معاشرے کا حصہ تھے جس معاشرے میں اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا۔ اور کفر و شرک کیسا کہ وہ بیت اللہ جس میں آج ہم اپنی زمین کو جھکاتے ہیں، جس کے آگے ہم اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، جس میں جس طرف منہ کر کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک گھڑی میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی اس غلاظت سے اور اس بتوں کی علائش سے وہ بھی پاک نہیں تھا۔ وہاں پہ بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ زمانہ تھا۔ اور پھر رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی اور اس عالم رنگ و بو کی رشد و ہدایت کے لیے اس خالق ارض و سما نے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے اپنی آ کے رسالت کی تبلیغ کی۔ اس تبلیغ پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس مشن کا علم تھاما، اور پھر اس کے بعد خواتین میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس علم کو بلند کیا، آپ کی ڈھارس بھی بندائی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تھاما، آپ کے مشن کا پرچار کرنا، اپنے سینے پہ دل پہ لکھ لیا کہ ہماری جان بھی جاتی ہے تو جائے، انشاءاللہ دین اسلام کا علم نیچا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی مشن کی ترویج کی خاطر ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، علی المرتضیٰ آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، سعد بن ابی وقاص آئے، سعید بن زید آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے، اور پھر وہ صحابہ کی کثیر تعداد، وہ جماعت اس کا حصہ بنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہجرت مدینہ بھی کی، مدینہ میں پہنچ کر جنگ بدر بھی لڑی، بدری صحابی کہلائے، احد بھی لڑی، وہاں پہ کچھ نے شہادت پائی، اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں غزوہ احزاب میں آپ کے ساتھ مل کر خندق بھی کھدوائی، اور پھر حدیبیہ کے موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 صحابہ نے بیعت رضوان میں بھی حصہ لیا، اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں وہ 10,000 صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنہوں نے فتح مکہ کے لیے پیش قدمی کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین بھی ہوئی، اور پھر 30,000 کا لشکر غزوہ تبوک کے لیے بھی تیار ہوا، وہ انہی جانثار صحابہ کا تھا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ اور کیسا ایمان لکھ دیا؟ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا۔ اور میرے بھائیوں، اور کوئی دل میں زینت بناتا ہے اپنی محبوبہ کو، کوئی کسی کے دم بھرتا ہے، کوئی کسی کے لیے شعر پڑھتا ہے، کوئی کسی کے لیے گانا گاتا ہے، میرے مصطفیٰ جناب حبیب کبریا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے لیے رب العالمین نے قرآن نازل کیا، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تم سے کفر کو دور کر دیا، نفاق کو دور کر دیا، ہر طرح کے نفاق کو، کفر کو، اور اسی طرح ہی جبر و استبداد کو، سب کو تمہارے دلوں سے مٹا کر اللہ تعالیٰ نے حکمت و ایمان بھر کر اللہ نے تمہارے دلوں کو سجا دیا اور رونق بخش دی۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر یہی سلسلہ چلا اس دین کی آبیاری کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرے بھائیوں، انہوں نے مرتدین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے لشکر کی تیاری کی، اور پھر انہوں نے سب سے بڑا مارکا جو جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لڑا، اسی دین کے پرچار کو، اسی دین کے علم کو بلند رکھنے کے لیے کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ انہوں نے لڑی، جنگ یرموک ہوئی، جنگ نہاوند ہوئی، اور کئی ایسے جلولا کے مار کے اور روم تک کی فتح ہوئی۔ کس کی خاطر؟ اسی علم کو تھامتے ہوئے اور اسی کا پرچار کرتے ہوئے جس کی بنیاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی۔ اسی کا پرچار کیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی چیز کا پرچار کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی دین کی خاطر میرے بھائیوں صلح کی جناب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور سیدنا معاویہ کو اس ممبر پہ بٹھایا اور کہا یہ وہ ممبر ہے جس پہ میرے باپ بھی بیٹھا کرتے تھے اور میرے نانا بھی بیٹھا کرتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو کوفے سے دعوتیں آئیں کہ آئیے اب کیا ہو چکا، آپ یہاں پہ کوفہ میں تشریف لائیے، ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ سنت امیتت السنہ، سنت کو مٹا دیا گیا ہے، اور وَأُحِيَّتِ الْبِدْعَ، بدعت نے احیاء پکڑا ہے، آپ آئیے، آپ دین کی تبلیغ کیجئے، لوگوں کو صحیح سمت پہ رستے پہ لگائیے۔ یہ حضرت حسین ابن علی اسی مشن کو لے کر کہ جس طرح سنت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بدعت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اپنے نانا اور اپنے باپ ان کے علم کو لے کر، اسی دین کے علم کو لے کر میں لوگوں میں اسی دین کی تبلیغ کروں گا، اسی نہج پہ تبلیغ کروں گا جو سیدنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کے دیگر بعد میں خلفاء نے کی۔ لیکن میرے بھائیوں وہ کدھر کو موقع گیا اور کیا بنا، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری صحابہ کرام کے ساتھ، ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ سچی محبت اللہ رب العالمین پیدا فرما دے۔ اللہ کریم دین کی آبیاری کے لیے
دین کے علم کو بلند رکھنے کے لیے اللہ ہماری اس وطن میں ضرورت ہو، اللہ اس وطن کے باہر ضرورت ہو، مولا کریم اس وطن کے جانثار آج بھی تیار ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ اپنی قربانیاں اس کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ بھی پیدا فرمائے اور ہمارے اندر وہ جذبہ بھی پیدا فرمائے جو صحابہ کرام میں تھا۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔